السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم کون ہیں؟ دنیا بھر کے مسلمانوں میں اور دنیا بھر کے لوگوں میں یہ سوال ان کے ذہنوں میں ہر وقت چلتا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان جو کہ اپنے دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہمارے مسلمان ملکوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، پوری دنیا میں مسلمان بہت تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ناظرین، آخر دنیا میں ہمارا رعب ختم کیوں ہو چکا ہے؟ دنیا ہماری بات کیوں نہیں مانتی؟ دنیا ہمیں عزت کیوں نہیں دیتی؟ ہم جس جگہ پہ بھی چلے جاتے ہیں، جس ملک میں بھی چلے جاتے ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں۔ یہاں تک کہ اب حالات یہ ہو گئے کہ ہمارے اپنے مسلمان ملکوں کے اندر ایک دیندار انسان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کوئی اسے کسی لقب سے پکارتا ہے، کوئی اسے کسی لقب سے پکارتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہمارا دبدبہ اور رعب دنیا اور غیر مسلم جو مذاہب ہیں، جو قومیں ہیں، ان سے ہمارا رعب اور دبدبہ کیوں ختم ہو چکا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے، آئے دن بہت سے لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جی فرقہ واریت، فرقہ واریت، فرقہ واریت، شیعہ سنی فسادات، یا شیعہ دیوبند، کیونکہ یہ سب ایک ہی کشتی میں ہیں، شیعہ اور سنی فسادات ہی کہلاتے ہیں۔ آخر کیوں ہم ایک نہیں ہوتے؟ ہم ایک ہو کے کیوں نہیں چلتے؟ ناظرین، جب میں مانچسٹر میں ایک گیٹ ٹوگیدر میں خطاب کر رہا تھا، تو میرے اس کے بعد اس کے اختتام پہ مجھے میرے دوست نے بتایا کہ ایک غیر مسلم، ایک عیسائی دین اسلام کی تبلیغ سے بڑے متاثر ہوئے، متاثر ہو کر وہ دین اسلام میں آنا چاہا، انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا، کیونکہ انہوں نے اسلامی کتابیں پڑھی تھی۔ ان کتابوں میں جب انہیں دین کے بارے میں پتہ چلا، احادیث، قرآن، جو بھی دینی کتب ہیں انہوں نے پڑھی، اس سے ان کو پتہ چلا، دین سے متاثر ہوئے، اسلام سے متاثر ہوئے۔ متاثر ہونے کے بعد پھر انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا تو انہوں نے ایک مسلمان دوست سے رجوع کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کون سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ کس فرقے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ شیعہ بننا چاہتے ہیں، سنی بننا چاہتے ہیں، دیوبند بننا چاہتے ہیں، سلفی بننا چاہتے ہیں؟ جب اس شخص نے ان کو فرقہ وار مختلف فرقوں کے نام بتانا شروع کیے، وہ عیسائی جو اس دین اسلام سے متاثر تھا، اس ایک دین کے ماننے والوں سے متاثر تھا، وہ بدظن ہو گیا۔ وہ عیسائیت میں اسی چیز سے چھٹکارا پانے کے لیے مسلمان ہو رہا تھا کہ یہاں پہ لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ دین اسلام کی بھی یہی حالت ہے تو وہ بدظن ہو گیا۔ لیکن جب وہ یہ مجھے واقعہ سنا رہا تھا، تو وہ واقعہ تو وہ سنا رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ چیزیں گردش کر رہی تھی کہ آیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم پہ کوئی اعتبار کرے؟ ہم کردار کے ایسے مسلمان ہیں کہ ہم کسی کو اپنے دین میں لا سکیں؟ صرف کلمہ پڑھا دینا اور اسے دین اصل معنوں میں صحیح معنوں میں
صحیح شکل میں اس کو نہ سکھانا کسی بھی غیر مسلم کو، یہ بددیانتی ہے، یا اسے فرقہ واریت کی طرف لے کے جانا یہ خیانت ہے۔ ناظرین، پچھلے 35 سال سے، تقریباً 35 سال سے ایک پراکسی وار چل رہی ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان۔ اس پراکسی وار نے دین اسلام کی خدمت نہیں بلکہ اس کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ایران، نامنہاد ایران، شیعوں کی حمایت میں آگے آگے ہے، پیش پیش ہے، اور وہی سعودی حکومت نام نہاد سنی۔ میں نام نہاد کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ اگر ان دونوں قوموں کو دیکھیں، ان دونوں مکتبہ فکر کو دیکھیں، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کتنے ہی سنی شیعوں کے دوست ہوتے ہیں اور کتنے ہی شیعہ سنی کے دوست ہیں، اپنے ملک میں کتنے پیار محبت سے رہتے ہیں، لیکن یہ چنگاری لگاتا کون ہے کہ صدائیں آنے لگتی ہیں، سنی کہتا ہے شیعہ کافر، شیعہ کہتا ہے سنی کافر۔ آخر یہ نفرتوں کے بیج بوتا کون ہے؟ یہ کہاں سے پروان چڑھتے ہیں؟ اور یہ بیج بڑھتے بڑھتے اب یہ تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ امت مسلمہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے، بہت مصیبت میں ہے، ہر طرف سے ہمارے اوپر یہ لغار ہے، ہر قوم ہمارے اوپر چڑھ دوڑی ہے۔ ایسے میں اگر شیعہ اور سنی بھی ایک دوسرے سے الجھ بیٹھیں گے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک دور آئے گا، انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ایک دور آئے گا جب مسلمان جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں پر ایسے چڑھ دوڑیں گے جیسے ایک دسترخوان کے اوپر لوگ، بھوکے لوگ کھانے کو دیکھ کر اس پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، مسلمان بہت تعداد میں ہوں گے، لیکن خلاصہ ہے حدیث کا کہ وہ آپس میں الجھے ہوں گے، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن کوئی شیعہ ہوگا، کوئی سنی ہوگا، کوئی دیوبند ہوگا۔ یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں ناظرین، یہ لفظ نہیں ہے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ آج وہی حالت ہے، ہمارا کفار کے دلوں میں سے رعب ختم ہو چکا ہے۔ ہم شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبند ہیں، لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم ایرانی ہیں، سعودی ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن ہم ایک نہیں ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب اور ایران مذاکرات پہ آئیں، یہ پراکسی وار ختم کریں، اس دنیا کو یہ تاثر نہ دے کہ مسلمان الگ ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، بلکہ یہ تاثر دیں کہ ہم ایک ہیں، ہم بالکل ایک ہیں۔ کسی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا کوئی غیر مسلم، ہم ایک ہیں، سب ہمارے آپس میں کوئی اختلافات نہیں، ہمیں سب ختم کرنا چاہیے۔ سوال آیا کہ متحدہ کا اس وقت سیاست میں کیا کردار دیکھتے ہیں؟ تو جناب، اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کرتے کہ متحدہ ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ متحدہ کا ایک دہشت گرد ونگ بھی ہے، ایک عسکری ونگ بھی ہے۔ اگر وہ سیاست کرتے ہیں تو بتہ خوری بھی کرتے ہیں، اگر وہ اپنے نظام کھڑے کرتے ہیں تو لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں۔ آپ فیکٹریوں میں آگ لگانے کے واقعات اٹھا لیں، آپ بتہ خوری کے واقعات اٹھا لیں، آپ اغوا برائے تاوان کے واقعات اٹھا لیں، آپ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات اٹھا لیں۔ متحدہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملوث ہے اس میں۔ پچھلے دنوں جو رینجرز کا چھاپا پڑا 9-0 پہ، وہاں سے جو دہشت گرد پکڑے گئے،
الطاف حسین صاحب تو کہتے ہیں کہ اسلحہ کمبل میں اٹھا کر کے لے کے آئے تھے. جب انہوں نے ویڈیو ریلیز کی رینجرز نے تو ہمیں کمبل تو نظر نہیں آیا, لیکن ہاں متحدہ کا بیان ضرور بدل گیا کہ جتنا بھی اسلحہ ملا اس سب اسلحے کا لائسنس ہمارے پاس ہے جو ہم نے رینجرز کو دے دیا. جب رینجرز سے دریافت کیا گیا تو رینجرز نے انکار کر دیا کہ انہیں کوئی لائسنس نہیں ملا. تو جناب یہ رونا روتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. دیوار کے ساتھ کوئی کسی کو نہیں لگا. آپ اپنی دہشت گردی والی سرگرمیاں ختم کر دیں, آپ کو کون دیوار کے ساتھ لگائے گا؟ آپ جب ملک کے خلاف کام کریں گے تو آخر ہمارے سیکیورٹی کی جتنی ایجنسیاں ہیں, جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ حرکت میں آئیں گے. انہوں نے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا, انہوں نے بہت دیر کر دی. الطاف حسین کہتے ہیں کہ کسی اور کے گھر میں چھاپا کیوں نہیں مارا گیا, کسی اور پارٹی کے خلاف اس طرح کے ایکشن کیوں نہیں لیے گئے جو متحدہ کے خلاف لیے جائے. تو جناب کسی اور پارٹی میں سہولت مرزا بھی نہیں ہے, کسی اور پارٹی میں محمد عامر بھی نہیں ہے. جو عامر خان, کتنے ہی دہشت گرد آپ کے 90 کے چھاپے پہ پکڑے گئے, وہ سب کون ہیں؟ اگر یہی سب دوسری پارٹی میں ہوں گے تو وہ کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. آپ اپنا احتساب کریں. اور حکومت سے بھی یہی بات کہتا چلوں کہ آپ متحدہ کے مطالبات دیکھیں, وہ مطالبات کیا کرتے ہیں, ان کا مطالبہ کیا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ جو بھی کام ہو میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. تو آپ میرٹ کو کیوں نافذ نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ سندھی اردو سپیکنگ کی تفریق ختم ہونی چاہیے, تو آپ تفریق کیوں نہیں ختم کرتے؟ آپ کو ختم کرنی چاہیے. آپ کو اتنی ہی میرٹ کے اوپر ہر کسی کو نوکریاں دینی چاہیے, نہ کہ سندھی اور اردو سپیکنگ ہونے کی بیس پہ نوکریاں ملے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سبھی خرابیاں ہیں ملک کے اندر, کراچی میں سبھی خرابیاں ہیں. بہت سے ایسے اردو سپیکنگ ہیں جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. متحدہ کی یہ سارے الزامات بھی درست نہیں ہیں, لیکن قدرے درست بھی ہیں. اس سے نظر چرائی نہیں جا سکتی ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک ٹھیک بات لیکن غلط انداز سے کر رہے ہیں. ان کے مطالبات ٹھیک ہیں لیکن منوانے کا طریقہ غلط ہے. وہ مطالبات کی آڑ میں دہشت گردی بھی کرتے ہیں. آپ جتنی رپورٹیں, آپ CNN BBC کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ اپنی ایمبولینسز میں اسلحہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہے. MQM والے اغوا برائے تاوان کر کے یا جس کو بھی قتل کرتے ہیں, وہ لاشیں اپنی ایمبولینس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر وہ منتقل کرتے رہے ہیں. یہ ایجنسیوں کی رپورٹیں ہیں, ہم ان سے بھی نظر نہیں چرا سکتے. تو متوسط طبقے کو اوپر لے کے آنا MQM کا بہت اچھا کام ہے. میرٹ کی بات کرنا بہت اچھا کام ہے. جہاں ان کے یہ کچھ اچھے کام ہیں وہاں پہ کچھ غلط کام بھی ہیں, اور غلط کاموں کو چھوڑ دیں. آپ دشمن کے ساتھ مل کر اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ کو دیوار کے ساتھ نہیں, یہ تو بہت چھوٹی بات ہے دیوار کے ساتھ لگانا. اگر کوئی دشمن کے ساتھ مل کے اپنے ملک کو نقصان پہنچائے تو اس کو دیوار کے بیچ میں چنوا دینا چاہیے. کیونکہ آپ اپنے ملک, اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ اس کو چھوڑ دیں. دوسرا سوال یہ آیا کہ عمران خان کی آڈیو ٹیپ جو لیک ہوئی, تو جناب عمران خان کی جو آڈیو ٹیپ لیک ہوئی اب وہ جعلی ثابت ہو چکی ہے, تو اس کے اوپر تو تبصرہ بنتا نہیں ہے. کسی کی بھی ٹیپ ریکارڈ کرنا, فون کال ریکارڈ کرنا قانوناً جرم ہے. اور یہ جرم صرف عمران خان کے ساتھ نہیں, سبھی کے ساتھ ہوتا رہا ہے. سب بڑے بڑے سیاستدانوں کی ٹیپ ریکارڈ کی ہے, فون ریکارڈ ہوئے. بہرحال یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ویڈیو جعلی ہے, لیکن اب یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ آخر یہ کس نے کیا, یہ جعلی آڈیو کس نے بنا کر ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی. اس کے اوپر حکومت کا کام بنتا ہے کہ وہ کارروائی کرے.
رینجرز کا کردار پاکستان اور خصوصاً کراچی کی سالمیت کے حوالے سے، تو جناب سوال آپ کا تو ٹھیک ہے، بہت بہترین سوال ہے. رینجرز کو جو فری ہینڈ دیا گیا کراچی کی صورتحال کے اوپر، بہت بہتر عمل ہے، بہت بہترین کام ہے. رینجرز کراچی میں جو انہوں نے آپریشن کیے، جو انہوں نے جتنے بھی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن چل رہا ہے آج تک، بڑا بہترین آپریشن ہے، سب کی حمایت حاصل ہے ان کو. اور اب جو ایک اور کام کر رہے ہیں بیریئرز ہٹانے کا، بہت بہترین عمل ہے. اس پہ پیپلز پارٹی کو تھوڑی تکلیف بھی ہوئی ہے کہ انہیں پتا تھا کہ وہ بلاول ہاؤس کو جو روڈ جاتا ہے اس کے اوپر سے بھی بیریئر ہٹائیں گے، دیوار گرائیں گے. ان کو تکلیف ہوئی تھوڑی سی، لیکن یہ تکلیف ہر اس چور انسان کو ہوگی، ہر اس کرپٹ انسان کو ہوگی جو کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے. چندی گڑھ روڈ کے اوپر سے بھی جیو کے سامنے سے بیریئرز ہٹائے، بہت بہترین عمل ہے. ہم کسی جنگل میں نہیں رہتے، ہم کسی جنگ زدہ ملک میں نہیں رہتے جہاں خانہ جنگی چل رہی ہو، جہاں ہم مسلسل جنگ کے اندر ہوں. پورا ملک جنگ کی لپیٹ میں ہم نہیں، ہم ترقی کرتا ہوا ملک ہے، پروگرس کر رہا ہے، بہترین ملک ہے. یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں علاقہ فلاں کا، فلاں گلی فلاں کی، فلاں گلی فلاں کی. حکومت کی رٹ قائم رہنی چاہیے. تو یہ بہت بہترین عمل ہے، رینجرز بہت بہترین کام کر رہے ہیں. سوال پوچھا گیا ہے کہ نون لیگ کا الیکشن ٹریبیونل کے معاملے میں جو یو ٹرن ہے اس کے اوپر، تو نون لیگ کا یو ٹرن یہ یو ٹرن نہیں ہے. بیسیکلی پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں جو معاملات طے پا گئے ہیں، جو بھی ٹریبیونل بنے گا، جو انویسٹیگیشن کرے گا، وہ فائنل ہو چکے ہیں. اور یہ وضاحت صاف دار کر چکے ہیں کہ جو پیپر پی ٹی آئی کو ملا ٹریبیونل کے حوالے سے، اس میں وہ اصل جو پیپر بھیجنا تھا اس کا 20% بھی نہیں ہے. جو انہوں نے قبول کیا ہے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس معاملے میں کوئی چینجنگ نہیں کی، کوئی یو ٹرن نہیں لیا گیا. تو اس کو مان لینا چاہیے ایک وقت آنے تک، جب تک نون لیگ کی پالیسی سامنے نہیں آ جاتی، جب تک ان کا ٹریبیونل بنانے کا معاملہ سامنے نہیں آ جاتا، تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. اور اس کے ساتھ بات سوال کیا گیا ہے کہ آخر ہمیں کون آپس میں لڑا رہا ہے اور اس میں پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. میرے خیال سے آپ ایران اور سعودی عرب کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کے اوپر آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ آخر ان کو کون لڑا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بھائی ہم خود آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں لڑا رہا. اور کوئی لڑا بھی رہا ہے تو ہمارے اندر اتنی دانست اور اتنی عقل ہونی چاہیے کہ ہم خود فیصلہ کر سکیں کہ جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں، جو پراکسی وار ہمارے بیچ میں چل رہی ہے، اس نے ہمیں کیا دیا، آیا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم ایک جنگ عظیم کی طرف جا رہے ہیں یا ہم نفرتوں کے بیج، ہم نے بہت پہلے سے بیج، ہم نے سے مراد ایران اور سعودی عرب نے، یہ نفرتیں اب بہت اوپر بہت آگے تک جا چکی ہیں. یہ اب ان کو سنبھلنا چاہیے. رہا جب پاکستان کا سوال، تو جناب اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی پاکستان کے اوپر، بہت مہربانی کی پاکستان کے اوپر کہ جنرل راحل شریف جیسا سپہ سالار پاکستانی فوج کی کمان سنبھالے ہوئے ہے. یہ پاکستان کے اوپر بڑا کرم ہے اللہ پاک کا. اس وقت جنرل راحل شریف صاحب کو بالکل وہی کام کرنا چاہیے جو عراق ایران کی وار میں جنرل ضیاء نے کیا تھا. جنرل ضیاء نے ایران اور عراق اور ایران کی صلح کرا دی تھی، آپس میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا. اس وقت جنرل راحل شریف کو بالکل ویسا ہی کردار ادا کرنا چاہیے. آپ ایران سے ملیں، آپ سعودی عرب سے ملیں، آپ ان دونوں کے ایک میز کے اوپر لے کے آئیں اور ان میں آپس میں صلح کرائیں کہ یہی